واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 84 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے اور اس سے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں، میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے سب مسلمان آزاد ہیں مگر ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار اعظم ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے آ جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہی ہے، ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سالوں کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے، اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر اندر مستورات نہیں ہیں، گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا، کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام کو روانہ کر دیا تھا، اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں جا چھپا تھا، وہ یہی پڑوسی تھا مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام پتہ بتا دو۔ بوڑھے نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا، اسی ضمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنی مقدس صلیب کے پرستاروں کی کرتوت سن رہی ہو؟ ایونا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ کو بند کیا اور اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کواڑ پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھی، وہ بیٹھ کر ان لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگی، وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہاں بھی کواڑوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا، یہ تمہارا گھر تھا، تم یہیں سے بھاگے تھے؟ یہیں سے، عماد نے جواب دیا اور اسے سنا دیا کہ کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ عماد بھاگ گیا اور وہ آج تک یہ سمجھتا رہا کہ اس کا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتا رہا ہے کہ باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی؟ میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اس سے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا،
تعالیٰ اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھے، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا آؤ چلیں، کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا پہلے اپنا فرض ادا کر لو۔ عماد نے جواب دیا مجھے ریگستان میں میرا کمانڈار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا کیا یہ کمبخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں، یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور امراء کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تخریب کار موجود ہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار کر آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں، کیا وہ قید خانے میں ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا نہیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا، اس نے کہا عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے پر پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں۔ عماد نے جواب دیا میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے قسط نمبر 85 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔